جو بہو سسر کی عزت کرے، جو بہو ساس کی عزت کرے۔ جب رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں تو اسی طریقے کی لڑکی کو تلاش کیا جاتا ہے کہ گھر میں ملتاؤ ہو، گھر والوں کی بات کو لے کر کے چلے، گھر میں ایک اچھا کردار نبھائے، گھر والوں کی بات کو مان کر چلے۔ نہ کہ ایسی بہو چاہیے ہو کہ جو اپنی مرضی چلائے، گھر والوں کی بات نہ مانے، ساس سسر کو اپنے حکم پر چلائے۔ ایسی لڑکی کوئی تلاش نہیں کرتا۔ جب بھی کہیں کوئی رشتہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھائی بتاؤ کہ لڑکی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہونے سے مطلب یہ ہے کہ لڑکی گھر کو لے کر کے چلے گی یا نہیں چلے گی، ساس سسر کی بات مان کر چلے گی یا نہیں چلے گی، شوہر کی فرما بردار بن کر رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو شوہر کی فرما بردار لڑکی وہ بن کر رہے گی جو کنیز فاطمہ بن کر جس نے زندگی کو گزارا ہوگا، جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوگا، جس نے کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتی ہوئی چلتی ہوگی، وہ شوہر کی فرما بردار بن کر چلے گی، ساس سسر کی عزت کرے گی، اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے گی، اپنے سسر کو باپ کا درجہ دے گی، اور وہ گھر کو لے کر چلے گی۔ لیکن آج ہمارے سماج میں عزت دار لڑکیوں کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ تلاش کس کو کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ پیسہ لے کے آئے، جو زیادہ جہیز یا دہیز لے کر آئے، جو زیادہ مال لے کر آئے گی، اس کا رشتہ آج کل کے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ لڑکی کیسی بھی ہو، جہیز زیادہ ہونا چاہیے، لڑکی کیسی بھی ہو، مال زیادہ ملنا چاہیے، لڑکی گھر کو لے کر چلے یا نہ چلے لیکن جہیز ساتھ میں لے کر چلے، لڑکی گھر والوں کی بات مان کر چلے یا نہ چلے لیکن جہیز ساتھ میں ضرور لائے۔ آج کل جہیز کی لوبھی جہیز کی طرح ہیں، آج کل جہیز کے لوبھی اس طریقے کے رشتے تلاش کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو ہونے والی بہو ہے اس میں للہیت ہے کہ نہیں ہے، وہ کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے پر زندگی گزارتی ہے کہ نہیں۔ لیکن آج ہمارا ماحول بالکل الگ ہے۔ کاش کہ ہم نے جب رشتے تلاش کیے ہوتے تو اس طریقے کے تلاش کیے ہوتے کہ لڑکی نیک ہے کہ نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، اور ہم نے رشتے تلاش کیے ہوتے تو اس طریقے سے تلاش کیے ہوتے کہ لڑکا نیک ہے کہ نہیں ہے، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے لڑکوں کے لیے بھی اس طریقے سے لڑکی دیکھی ہے کہ وہ جہیز لانے والی ہے کہ نہیں ہے، ہم نے لڑکیوں کے لیے بھی اس طریقے سے لڑکے دیکھے ہیں کہ وہ لڑکا مالدار ہے کہ نہیں ہے، لڑکا اچھی ڈگری پر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا اچھا کماتا ہے کہ نہیں، لڑکے کا کردار کیسا ہے کچھ نہیں پتہ، لڑکے کا رویہ کیسا ہے کسی کو نہیں کچھ لینا دینا، لڑکا کماتا اچھا ہو، لڑکا اچھا پوسٹ اچھی پوزیشن پر ہو تو پھر رشتہ کر دو۔ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے۔ تو طور و طریقے کو بدلنا ہوگا۔ سماج میں اگر بدلاؤ لانا ہے تو رشتے ایسے تلاش کرو جو نیک ہوں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا کر چلنے والے ہوں۔ اگر لڑکی کے لیے تلاش کر رہے ہو، لڑکے کو دیکھ رہے ہو تو لڑکے میں دیکھو کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، وہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر لڑکی دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھو کہ لڑکی نیک ہے کہ نہیں ہے، لڑکی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ جب نیک لڑکی مل جائے، جب نیک پرہیزگار لڑکی مل جائے تو پھر بچے صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوتے ہیں، بچے صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب نیک بیویاں ہوتی ہیں، جب نیک مائیں ہوتی ہیں تو پھر بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جب مائیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب مائیں بدعمل ہوتی ہیں، جب مائیں اس طریقے کی ہوتی ہیں، بچے بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بات کو میری گاٹھ باندھ لیں۔ ہاں، رشتے تلاش کریں تو نیک تلاش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے